السلام علیکم دوستو، آپ کو بتایا تھا کچھ نتائج جو تھے میرے سے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اب اس کو نا ایک تکا سسٹم سمجھیں کہ بھائی یہ اندازہ ہے کہ یہ مطلب کچھ سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو کچھ میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہہ رہا تھا کہ میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کو بھی اپنے تجزیے میں لے لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا تکا لگ گیا ٹھیک ہے، نہ ہو تو چلیں، ہم کون سا کوئی یہ اوریجنل رزلٹ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ تجزیے کی رزلٹ ہے۔ میرے پاس NA-231 کا نتیجہ جو تھا وہ میں نہیں دے سکا۔ میں اس میں صرف جیتنے والے جو میں نے کیے ہیں وہ جمیل احمد صاحب ہیں جی، PMLN سے، اور NA-232 سے علیم عادل شیخ صاحب ہیں، NA-233 سے عبدالجلیل خان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ علیم عادل شیخ صاحب جو ہے PTI کے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا رزلٹ تھا NA-237 کا۔ اس میں سے میں نے ریحان کیسر صاحب جو ہیں PMLN کے، ان کی کامیابی کو سمجھ رہا ہوں۔ اور NA-238 جو ہے یہاں پہ سیف الدین جماعت اسلامی صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، ان کی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے۔ اور NA-240 سید عبدالرشید صاحب ہیں، یہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں، یہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو کون سے رزلٹ تھے ہمارے پاس جی، اس کے بعد ہمارے پاس تھا ایک نتیجہ یہ رہ گیا تھا NA-249، یہ بھی کراچی کا تھا، یہ انصب رضا صاحبہ PMLN کے، ہو سکتا ہے ان کی لاٹری نکل آئے۔ اور NA-250 سے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کی۔ مجھے ان کی سیٹ بھی کنفرم نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں اب ان کی محنت کو مد نظر رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کراچی کے لوگ ان پر بھاری ذمہ داری عائد کر دیں۔ اب بلوچستان میں بہت سارے رزلٹ مجھے نہیں کنفرم ہو سکے تھے، لیکن یہ میں نے پچھلی چیزوں سے اندازہ کر کے تو میں نے کیا ہے۔ یہ ہے جی NA-251 سے مولانا سمیع الدین صاحب JUI فے سے یہ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 253 ہمارا رہ گیا تھا، اس میں شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی سے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی 2018 میں بھی تھے، تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا کہ ابھی بھی وہ مضبوط قبائلی لوگ ہیں، تو ان کو یہ سیٹ جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 255 کا نتیجہ ہم نہیں دے سکے تھے، وہ تھا میر خان محمد جمالی، یہ PMLN میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ سیٹ ان کو مل سکتی ہے۔ 256 کا ہم نے نتیجہ تجزیہ نہیں کیا تھا، یہاں پہ عبدالخالق صاحب ہیں PMLN کے، ان کو یہ سیٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ 257 سے جام کمال خان صاحب، یہ PMLN میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو یہ سیٹ مل سکتی ہے۔ اور ہم وہ جو ہے NA-258 کا نتیجہ بھی نہیں دے سکے تھے، اس میں میر ظفر اللہ گچکی، یہ JUI فے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہیں، یہ سیٹ ان کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 259 کا تجزیہ ہم نہیں کر سکے، اس میں یعقوب بزنجر صاحب ہیں، یہ PMLN کا ان کو ٹکٹ ملا ہے، یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے NA-262 کا جو تھا وہ نتیجہ تجزیاتی نتیجہ نہیں دے سکے تھے، اس میں ہم نواب ایاز جوگزئی صاحب ہیں، یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہیں، تو یہ کامیاب یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 265 کا تجزیہ ہم نہیں دے سکے، یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل الرحمان گروپ، وہاں اس کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ یہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور NA-266 پہ نظر محمد کاکڑ صاحب ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، تو اب یہ میں نے کر لیا، اس کو تکا سمجھیں، اس کو تجزیہ سمجھیں نہ سمجھیں، چونکہ میں نے
سیٹیں پوری کرنی تھی، تو اس کا اب یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ یہ کسی سے مشورہ نہیں کر سکا، یہ میں نے خود ہی اخبار میں اور اس کی مدد سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کیا ہے۔ تو امید ہے ہم 8 تاریخ کو ان نتائج کا جو ہے وہ دیکھ سکیں گے حقیقت یہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے متعارف کریے گا۔ بہت شکریہ۔